وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت خطرناک ہے۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مبارک طریقہ سکھایا ہے کہ روزانہ صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کرے۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر روزانہ صبح و شام ہم پر چھوڑتا رہتا ہے، بس جو انسان صبح و شام ان 8 مصائب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو پناہ نہیں پکڑتا وہ ان 8 تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتلائی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1555۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ الہمہ تفکرات کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے خیالات۔ نمبر 2، الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم کے ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ جامع ترمذی۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اسے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ العاجزی کا مطلب کسی نعمت کو پانے کی طاقت کھو دینا۔ اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ نمبر 4، الکسل کا مطلب سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں فی الحال نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ دل چاہے یا نہ چاہے ہمت کر کے وہ کام کرنا ہی ہے۔ نمبر 5، الجبن بزدلی، یعنی ضروری دینی خدمات اور دین کی اشاعت میں بہادری نہ دکھانا، بس ہر وقت ڈر سا لگے اور دین کی خدمت میں پیچھے ہی رہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، حالانکہ دنیا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نمبر 6، البخل کنجوسی، مال کے بارے میں کنجوسی سے کام لینا، مال سے جائز فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 7، غلبۃ الدین، قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، یا فضول رسومات یا فضول کاموں کے لیے قرضہ لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ نمبر 8، قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ لہذا ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو بھی اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔